اور اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ پڑھے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا اسلام مذہب ہے، پھر اسلام بڑھے نہیں تو کیوں نہ بڑھے؟ اسلام کو بڑھنا ہے، اسلام بڑھے گا، چاہے کتنا ہی کوئی روکنے کی کوشش کرے، چاہے کتنی ہی پابندی لگا دے۔ بھائی ہم اسلام نہیں پہنچا پا رہے، اسلام خود پہنچنا جانتا ہے، خود اسلام پہنچنا ہے جہاں اس کو پہنچنا ہے۔ آپ ہم پہ زبانوں پہ روک لگا سکتے ہو نا، اسلام پہ تو روک نہیں لگا سکتے، اسلام کو تم قید نہیں کر سکتے، مقرر کو قید کر سکتے ہو، مبلغ کی زبان کو قید کر سکتے ہو، لیکن اسلام کو نہیں کر سکتے۔ پہنچ رہا ہے وہ، اور اگر میں اس کی تاریخ بتاؤں کہ کیسے کیسے لوگ ایمان لا رہے ہیں، ان کے اپنے واقعات، ان کے اپنے خیالات، آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اب میں نے تو فتح رضویہ کی بات کی، وہ پڑھی ہے تو حیران کہ انصاف کیا ہے اسلام میں، جو ہے کیا بولتے ہیں میرٹ کی بنیاد پر اسلام کا کیا فیصلہ ہے۔ کسی نے اعلیٰ فاضل بریلوی سے سوال کیا کہ ایک طوائف کا بیٹا ہے، میں ابھی برادری کی بات ہو رہی تھی، کم از کم یہ تو پتا ہے یہ فلاں برادری کے فلاں باپ ہے فلاں ماں ہے، طوائف کے باپ، طوائف کا بیٹا ہے۔ اب جو طوائف کا بیٹا ہے اس کے باپ کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ بتائیے، نہیں طے کر سکتے ہیں؟ نہیں تحقیق کر سکتے ہیں؟ اگر وہ طوائف بولے بھی نا کہ فلاں کا بیٹا، تو کوئی یقین نہ کرے، بھائی تیرے پاس 50 آتے تھے، کس کا ہے کس کا نہیں، تو کس کا بتا رہی ہے، یقین نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت پوچھا گیا طوائف کا بیٹا، مگر عالم دین بن گیا، پڑھا لکھا عالم بن گیا، مسجد میں آیا، امامت کرنے کے قابل ہے، علم سب سے زیادہ ہے، کیا وہ امامت کر سکتا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے برابر کوئی وہاں اہل نہ ہو تو امامت کا وہی اہل ہے، امامت وہی کرے گا، بے شک، سبحان اللہ۔ اس کا حسب و نسب نہیں دیکھا جائے گا، ولد الزنا ہونے میں اس کا اپنا کوئی قصور نہیں، قصوروار اس کی ماں ہے، یہ قصور سے بری۔ اسلام کسی اور کی سزا کسی اور کو نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں 7 جنموں والا تصور نہیں ہے کہ 7 جنم تک بھگتتے رہیے، کسی اور کی سزا کسی کو نہیں، اپنا جرم خود جھیلو، وہ اس کا نہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم کیا امامت کی بات کرتے ہو؟ اگر وہ لائق پیر ہے اور کسی اچھے صحیح نسب خلیف پیر تھے، اس کو اگر خلافت ملی تو اس سے مرید ہونا بھی جائز، سبحان اللہ۔ سرکار مفتی اعظم کی فتح مصطفیہ اٹھائیے، ادھر سوال کیا، حضور ہمارے محلے میں ایک بھنگی ہے، ہمارے یہاں کچھ سیکھر بولتے، آپ کیا بولتے ہیں؟ تو گٹر وٹر نالے کا کام کرتے، نالوں کی صفائی کرتے، گٹر، بھنگی اردو لفظ ہے، ہاں نیکر بھی بولا جاتا ہے ان کو۔ لوگ ان کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ارے بھائی یہاں تو چھو نہیں سکتے، قدم نہیں رکھ سکتے، سمجھ رہے نا؟ ایک عجیب بات ہے، ناپاک چیز اندر چلے جائے تو وہ پاک سمجھتے ہیں، ان کو چھو لو تو ناپاک ہو جائے، اتنا نازک مذہب ہے ہمارا۔ مذہب اتنا نازک نہیں ہے بھائی، بڑا ٹھوس ہے، بڑا مضبوط ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے آئے۔ اب وہ بھنگی ہے، مفتی اعظم سے سوال ہوا، سرکار ایک بھنگی ہے، غیر مسلم کا مسلمان ہو گیا، مسجد میں آ کے پہلی صف میں بیٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے؟ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے اور اس سے کہتے ہیں پیچھے جا، تو حضور وہ مسلمانوں کا سلوک اس کے ساتھ کرنا کیسا، اس کا پہلی صف میں بیٹھنا کیسا؟ سرکار مفتی اعظم فتویٰ دیتے ہیں کہ پہلی صف کیا، اس کا حق ہے، کیونکہ وہ مومن ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اسلام ایمان اور عقیدے کو دیکھتا ہے، ذات و برادری کو نہیں دیکھتا۔ وہ پہلی صف میں بیٹھے تو اس کا حق ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب جو روک رہے ہیں وہ ظالم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، ان کو حق نہیں کہ اس کو پیچھے جانے کے لیے کہ جتنوں نے کہا ان سب پر توبہ واجب، توبہ کرے، اس کا دل دکھایا مومن ہے۔ ہاں البتہ چونکہ وہ مسلمان ہو گیا تو کسی صحیح العقیدہ مسلمان کو اس طرح کا غلیظ پیشہ کرنا درست نہیں، لہذا اس پیشے کو چاہیے کہ وہ چھوڑ دیں۔ لیکن صرف بھنگی برادری، مہتر برادری ہونے کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک پہلی صف میں نہیں بیٹھ سکتا۔ ہمارے یہ نہیں کہ سیٹھ صاحب پہلی صف میں، غریب صاحب پیچھے، جس کو جہاں مل جائے وقت کا، اگر راشٹرپتی بھی مسلم ہو اور مسجد میں آئے، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھیں گا ہو۔
آگے پیچھے والا معاملہ نہیں ہے. تو یہ انصاف. تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر آپ کو ہر قوم میں ملے گا. اب آئیے بیواؤں کے نکاح کے تعلق سے حضور نے جو رغبت دلائی. دنیا میں بیوہ کے نکاح اس زمانے میں بڑے عیب مانے جاتے تھے. حضور نے صرف تعلیم نہیں دی, وہ اور رہبر جو لیکچر رہتے ہیں خود عمل نہیں کرتے. آقا نے پہلے خود عمل کر کے, بے شک, سبحان اللہ, بہت خوب. کیا سرکار نے کل 11 نکاح فرمائے, 11 میں سے 9 ازواج محترمات جو ہے آپ کی وہ بیوہ ہے. بے شک, بے شک. صرف ایک قواری حضرت عائشہ صدیقہ. اور یہ بیواؤں کے نکاح کی ترغیب دلائی آپ نے, اور یہ ترغیب دلا کے بتایا کہ بیوہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کا شوہر مر جائے. اب جس کا شوہر مر گیا اس عورت کا کیا قصور ہے بیچاری کا کہ اس کو صاحب ایک مخصوص کپڑا پہنا دیا آپ نے. اب رنگین کپڑے بھی نہیں پہن سکتی وہ, اور صاحب دوسرا لباس بھی نہیں پہن سکتی. ہمارے نبی نے کہا نہیں صاحب, شوہر مر گیا غم ضرور ہے, لیکن یہ غم بھی اتنا طویل نہیں ہے صاحب کہ زندگی بھر آپ غمگین رہے, زندگی بھر سر مڈا کے رہے, زندگی بھر کوئی سنگار نہ کرے, زندگی بھر نہ سجے. آقا نے کہا نہیں, عورت غمگین ہے, کم کب تک ہے, 4 مہینے 10 دن, 4 مہینے 10 دن غم کر لے. اب اس کے بعد تو عورت کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے غم میں بیٹھے. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس کو تبدیل کر لے, خوشبو بھی لگائے, سجے سورے, اب وہ پہلی کی طرح رہے جیسے پہلی کی طرح قواری ہو. اور پھر فرمایا کہ بیواؤں کے نکاح کرو, ترغیب دلائی, اسے بشارتیں دی, خود عمل کر کے دکھایا, بتایا کہ بیوہ جو ہے اس لائق نہیں, شوہر مر گیا وہ قصوروار نہیں, اس کو منو سمجھ کے خود جب شوہر کو جلایا اسی کو بھی ستی کر دیا. اب بعد میں یہ پرتھا ختم ہوئی, تم نے ختم